واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین۔ ہمارے اس درس کا جو موضوع ہے وہ طولانی حدیث ہے کہ جس میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے امیر المومنین کے ایسے 70 فضائل کو بیان کیا گیا ہے جس میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، ہم اسے کہتے ہیں منحصر بفرد ہیں۔ یہ فضائل صرف میں آپ میں پائے جاتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ امل اربعون 39 مناقب یا خصوصیات ہم پڑھ چکے۔ 40ویں خصوصیت یہ ہے فإن رسول اللہ، امیر المومنین فرماتے ہیں فإن رسول اللہ وجہنی فی بعض الغزوات الى رکی فإذا لیس فیہ ماء، رکی کنویں کو کہتے ہیں، بئر بھی کہتے ہیں اور کنویں بھی کہتے ہیں۔ ادھر ہے نا ابیار علی، ابیار علی وہی بئر کی جمع ہے، اور رکی بھی کہتے ہیں اس کو، رکی بھی۔ اچھا جی، اچھا جی، تو مجھے فی بعض الغزوات، بعض جنگوں میں مجھے ایک کنویں کی طرف بھیجا پانی کے لیے کہ بھئی مشکیزہ بھر کے پانی لے کے آؤں۔ فَإِذَا لَيْسَ فِيهِ مَاءٌ، میں نے دیکھا اس میں پانی نہیں ہے، کنواں خشک ہے۔ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ، میں واپس رسول خدا کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ اس کے اندر تو پانی ہے نہیں، وہ خشک ہے۔ فَقَالَ أَفِيهِ طِينٌ، اچھا اس میں مٹی ہے؟ ویسے عام طور پر جو عام مٹی ہے اس کو تراب کہتے ہیں نا، ابو تراب، اسی سے ہے تراب۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو مومن کی 5 خصوصیات بتائی ہیں ان میں سے ایک ہی سجدہ تراب پر کرے گا۔ مٹی پر سجدہ کرنا یہ مومن کی نشانی ہے، کارپیٹ پر پڑھنا یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ اچھا جی، اور طین جو ہے وہ گارا یا پانی سے کا ملا ہوا نا، وہ شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا نا کہ بھئی سارے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے آدم کے سامنے، تم نے کیوں نہیں کیا؟ آگے سے دلیل پیش کی کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ کا جو ہے نا وہ اونچا ہے مقام، اوپر کو جو آگ جاتی ہے تو اس کا اپنا طرز استدلال ہے۔ اچھا جی، وہ 3 سے اس میں اندر جو ہے مٹی تھی یا گیلی مٹی تھی، تو جی ہاں، قلت نعم، میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ فقال ایتینی منہ، ایتینی منہ کا مطلب ہوتا ہے یاسمین اس میں سے کچھ مجھے لا کے دو، ساری مٹی نہیں، ظاہر کنویں کے اندر بہت ساری مٹی ہے، سب مٹی کھود کے تو نہیں لاتے، کہا اس میں سے کچھ مٹی جو ہے مجھے لا کے دو۔ فَأَتَيْتُهُ مِنْهُ بِطِينٍ، وہ کچھ تھوڑی سی مٹی 1 مٹھی 2 مٹھی لا کے میں نے رسول خدا کی خدمت میں پیش کی۔ فَتَكَلَّمَ فِيهِ، کچھ پڑھا آپ نے نا، کچھ پڑھا۔ فَقَالَ أَلْقِهِ فِي الرَّكِي، لے جاؤ اور اس کو ابھی جو ہے نا وہ کنویں میں اس کا کنویں کے اندر ڈال دو۔ فَأَلْقَيْتُهُ فَإِذَا الْمَاءُ قَدْ نَبَعَ حَتَّى امْتَلَأَ جَوَانِبُ الرَّكِي، جیسے ہی میں نے ڈالا پانی سے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں چھلکنے لگا، کنواں جو ہے نا وہ چھلکنے لگا، بھر گیا یہاں تک کہ جوانب اس کی چاروں طرف جو ہے نا وہ میں نے دیکھا کہ وہ وہاں چھلکنے لگا ہے۔ فَجِئْتُ إِلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ، میں نے آ کے رسول خدا کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ جیسے ہی وہ آپ کے دست مبارک کی مٹی کو میں نے اس میں ڈالا ہے تو وہ کنواں جو ہے وہ بھر گیا ہے۔ اچھا جی، فقال لی وفقت یا علی وببرکتک نبع الماء، فرماتے ہیں کہ اے علی، خدا نے تجھے توفیق دی ہے اور یہ تیری برکت سے یہ پانی ابلا ہے۔ یہ الفاظ رسول خدا کے
یہ وَبِبَرَكَتِكَ نَبَعَ الْمَاءُ يَنبُوع نَبَعَ وہی، اور تیری برکت سے جو ہے نا یہ پانی ابلا ہے. فَهَذِهِ الْمَنْقَبَةُ خَاصَةٌ بِي دُونَ أَصْحَابِ النَّبِي. رسول امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ یہ منقبت بھی میرے ساتھ مخصوص ہے، کسی اور میں آپ کو یہ منقبت نظر نہیں آئے گی. اچھا جی، وَأَمَّا الْحَادِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ 41ویں منقبت کہیں یا فضیلت کہیں یا خصوصیت کہیں. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بارے میں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. یقول فی ابشر یا علی، علی تمہیں بشارت ہو. بشر کا مطلب ہوتا ہے بشارت دو، ابشر کا مطلب ہوتا ہے تمہیں بشارت ہو. ہاں ابشر، ابشر یا وہ ہے نا حدیث میں الا ابشرک یا علی، میں تمہیں ایک بشارت نہ دوں؟ اور آپ نے فرمایا تھا بلا یا رسول اللہ فإنک لا تزال تبشرنا بكل خیر، آپ ہمیشہ ہمیں بشارت دیتے ہیں. تو بشرا بشارت دی، اور ابشر تجھے بشارت ہو. ابشر یا علی، علی تجھے بشارت ہو. فإن جبرائیل اتانی، ہاں جبرائیل، ابھی میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ابھی یہاں ابھی نہیں ہے، یہاں ہے کہ جبرائیل میرے پاس آیا یا حاضر ہوا. فقال لی، اور مجھ سے یہ کہا ہے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ تبارک و تعالی الى اصحابک فوجد ابن عمک و ختنک علی ابنتک فاطمہ خیر اصحابک. اللہ تعالیٰ نے ایک نگاہ ڈالی ہے تمام اصحاب پر، اور اس میں تیرا جو داماد ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل پایا ہے. ٹھیک ہے جی، اچھا جی. فَجَعَلْهُ وَصِيَّكَ، اور اس کو تیرا وصی بنا دیا ہے. وَالْمُؤَدِّي عَنْكَ، اور آپ کی طرف سے جو ہے نا جو پیغام بھی آگے پہنچانا ہے وہ علی کے ذمہ لگایا ہے. وَالْمُؤَدِّي عَنْكَ. وَأَمَّا الثَّانِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ 42ویں فضیلت یہ ہے. فإنی سمعت رسول اللہ یقول، رسول خدا کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے. ابشر یا علی، اے علی تجھے بشارت ہو. فإن منزلتک فی الجنت مواجہ منزلی، جنت میں جو تیرا اور میرا مکان، تیرا مکان ہے نا وہ میرے مکان کے روبرو ہے. ہاں وہ جس طرح پلر یا ممبر ہمارے روبرو ہے نا. ان جنت کا ان منزلتک فی الجنت، جنت میں جو تیرا مقام ہے یا منزلت ہے. مواجہ منزل مواجہ یعنی آمنے سامنے، وجہ سے، یہ وجہ سے بنا ہوا ہے. جس طرح چہرہ کے سامنے ہوتا نا روبرو، روبرو جنت میں تیرا مقام، تیری منزلت میرے جو ہے نا وہ روبرو ہے. وَأَنْتَ مَعِي فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ، اعلیٰ علیین میں تو میرے ساتھ ہوگا. قلت یا رسول اللہ وما اعلیٰ علیین، یہ اعلیٰ علیین کیا ہے؟ فقال قبۃ فیہ درۃ بیضاء، ایک قبہ ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ سفید رنگ کا وہ در ہے یا ہیرا ہے. لہا 70,000 مصراع، اور اس کے جو ہے نا پتہ نہیں وہ 70,000 جو ہے نا وہ دروازے کے پتہ نہیں وہ پارٹ ہیں. مسکن لی و لک یا علی، یہ تیری اور میری رہائش گاہ ہے. ایک سیکنڈ، یہ ہے سفید موتی کا محل ہے. لہا 70,000 مصراع، مصراع کی دروازے کے پارٹ نہیں ہوتے، پارٹ دونوں پارٹ، 70,000 اس کے پارٹ ہیں. مسکن لی و لک یا علی، یہ تیری اور میری
رہائش گاہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم انا نسألک